السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج سوموار ہے 30 مارچ 2026، جب صبح کے خصوصی ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ جو 4 وزراء خارجہ کل مل بیٹھے اسلام آباد میں، پاکستان، ترکیہ، مصر اور سعودی عرب کے، تو اصل بات یہ ہے کہ اس میں طے کیا ہوا؟ جو پرپوزلز زیر بحث آئے 2 سے 3، وہ کیا ہیں؟ کیا ایران اور امریکہ واقعی چند دنوں بعد اسلام آباد میں مل بیٹھیں گے؟ کیا پاکستان کی جو کوششیں ہیں یہ واقعتاً اس جنگ کو روکنے میں کامیاب ہو پائیں گی؟ چین کہاں کھڑا ہے؟ بالخصوص جو پرپوزل زیر بحث آئے ان چاروں کے بیچ، وہ بڑے دلچسپ اور اہم ہے، اور ان کا تعلق آبنائے حرمت سے جڑا ہوا ہے، جنگ بندی سے بھی جڑا، لیکن بالخصوص اس گزرگاہ سے جہاں پہ ایران نے بند کی ہوئی ہے اور امریکہ، یورپ اور دیگر قوتیں اسے ابھی تک نہیں کھلوا سکیں۔ اور ساتھ اہم نکتہ یہ ہے کہ ایک طرف مذاکرات کی کوششیں، دوسری جانب امریکی اخبار بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ زمینی فوج ایران میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دو پہلو کیسے بیک وقت چل سکتے ہیں؟ اسرائیلی جو حملے ایران کے اوپر بدستور جاری ہیں، اب تو یونیورسٹیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو زمینی فوج اگر بھیجتا ہے امریکہ، تو ایران نے جو پچھلے 12 گھنٹوں میں جواب دیا وہ بڑا دلچسپ اور معنی خیز ہے، وہ بھی ڈسکشن میں لے کے آؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے یہ وزراء خارجہ کا جو اکٹھ ہوا 4، اس میں جو ڈار صاحب جب گئے، مصری وزیر خارجہ کا جب استقبال کر رہے تھے، فوٹو سیشن ہونا تھا دفتر خارجہ میں، بدر عبداللہ اور ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان اور فیصل بن فرحان صاحب جو سعودی عرب کے ہیں، وہ تو بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن وہ جب جا رہے تھے تصویر کھنچوانے کے لیے تو گرے، آپ سب نے دیکھا، زیر بحث بھی رہا وہ معاملہ۔ اس کے بعد کو رات 11 بجے کے قریب ان کے جو صاحبزادے علی ڈار صاحب جو پنجاب میں اب ایک اہم عہدے پر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، جیسے وہ گرے تھے میں نے دیکھا تو وہ کندھے کے بل، اسی کندھے کے بل گرے، جو میرا بھی زخمی ہے بدقسمتی سے، تو بڑی تکلیف دہ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ڈار صاحب سارا دن جو ہے وہ پین کلرز لے کے تو انگیجمنٹس کو، ملاقاتوں کو وہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ جب یہ میٹنگز ختم ہوئیں تو پھر ان کا ایکس رے کروایا گیا اور کندھے میں ہیئر لائن فریکچر آیا، یعنی مراد یہ ہے کہ یہاں پہ ہڈی جو ہے اس کے اندر ہیئر لائن فریکچر آیا، معمولی سی تراڑ آئی ہے، ہڈی ڈسپلیس نہیں اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ کچھ ایسی ہی کارروائی فقیر کے ساتھ بھی ایک حادثے میں پیش آ چکی ہے، مجھے ذرا ایک سے زائد جگہوں پہ تراڑ آ چکی ہے، تو اس لیے کچھ 4-5 ہفتے کہا گیا کہ یہ سلنگ باندھ کے بیٹھیں تاکہ یہ کندھا یہاں سے ہلے نہ، یہ جڑ جائے ہڈی اگر ڈسپلیس ہو جاتی ٹوٹ کے تو پھر ظاہری بات ہے سرجری ورجری کو دیگر معاملات ہونے تھے، اللہ تعالیٰ بچائے سب کو۔ لیکن ڈار صاحب جس طرح سے گرے میں نے دیکھا، واقعی میں بھی چونکہ اسی اینگل پہ گرا تھا تو مجھے اندازہ ہے کہ بڑا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پورا انہوں نے دن پین کلرز کے ذات مینج کیا، اور بڑی ہمت کی بات ہے، رواں دواں رہے، ظاہری بات ہے پچھلے کئی دنوں سے اس انگیجمنٹ میں مصروف ہیں، نیند، آرام، سب کچھ اس میں خلل تو آتا ہے۔ تو پھر انہوں نے ان کے صاحبزادے نے بتایا کہ ایکس رے کے بعد پتہ چلا کہ ہیئر لائن فریکچر آیا ہے، تو اب انہیں ادویات اور دیگر جو تجاویز ڈاکٹرز بتائیں گے وہ کرنی ہوں گی تاکہ ان کی صحت درست رہے۔ میرا خیال ہے اب سلنگ شاید تھوڑے عرصہ میں پہننا پڑے، یا ہو سکتا ہے ادویات سے ہی مینج ہو جائیں۔ تو یہ ان کے گرنے والا معاملہ تھا۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں، میرا مسئلہ ویسے تو پاکستانی اور عام شہری کے یہ ہے کہ جب میرے ملک کی بات ہو، پاکستان کی بات ہو، پاکستان کے جھنڈے کی بات ہو، تو میں سیاسی اختلاف، سیاسی پسند کو سائیڈ پہ رکھ دیتا ہوں۔ ڈار صاحب گرے لیکن پاکستان کھڑا ہوا، تو وہ گرنا ایک واقعہ کسی کے ساتھ بھی کہیں بھی پیش آ سکتا ہے، لوگ گرتے رہتے ہیں، کئی ہمارے سیاسی رہنما جلسے جلوس میں بھی گر جاتے ہیں، کئی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گر جاتے ہیں، تو یہ معمول کی بات ہوتی ہے، اس کے اوپر خاص طرح کا طنز کرنا غیر مناسب ہے، بالخصوص پورے انٹرنیشنل میڈیا میں تہران سے واشنگٹن تک، چین سے لے کے اور یورپ تک، ہر جگہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات زیر بحث تھے۔ کامیاب کتنی ہوتے ہیں یہ اور بات ہے، امریکہ، ایران مانیں گے نہیں مانیں گے یہ اور بات ہے، کوشش ہو رہی ہے، اس کو داد دیں۔ اب میں آ جاتا ہوں ان پرپوزلز کے اوپر، اور پھر ہاں سب سے بڑا ثبوت اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ان مذاکرات کے اوپر اسرائیل میں کیا لکھا جا رہا ہے تو وہ اہم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسرائیل کی جروسلم پوسٹ ہے، یروشلم پوسٹ جسے ہم اردو میں کہیں گے، ان کا اخبار، اس نے لکھا ہے کہ a new Middle East alignment led by Turkey, Egypt and Pakistan is emerging with implications for US, Iran ties and Israel۔ یہ جو نیا اتحاد ابھر ہے 4 رکنی، اس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں ایران، US اور بالخصوص اسرائیل کے لیے اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ ان کو اپنا مسئلہ پڑا ہوا ہے، اسی لیے وہ حملے بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے جنگ بندی ہو۔ جو اس میں چیزیں نکلی ہیں پرپوزلز، ان پہ میں ذرا بات کر لوں، خبر جو اہم ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک سادہ آپ کی خدمت میں 2 چیزیں رکھتا ہوں۔ ایک یہ جو ہمارا سیاسی یعنی رہنما ہے، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر اعظم ایرانی صدر کے ساتھ انگیجمنٹ میں رہے، 1 گھنٹہ فون پہ بات انہوں نے کی، پوری تائید ہے، تبھی یہ اجلاس ہوا۔ پھر وزیر خارجہ نے جو کچھ کل کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو عسکری قیادت ہے
یہ میری رائے تھی جو بعد میں نے رائٹرز کی خبر پڑھی تو اس کو درست ثابت ہو گئی. وہ یہ تھی کہ عسکری قیادت واشنگٹن کے ساتھ رابطے میں ہے. تو عسکری قیادت نے وہ والا محاذ سنبھالا ہوا ہے، سیاسی قیادت نے سیاسی اور سفارتی محاذ سنبھالا ہوا ہے. اور پھر یہ 4 وزرائے اعلیٰ آئے. کچھ لوگوں نے کہا جی سعودی وزیر اعلیٰ کہاں رہ گئے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، سعودی وزیر اعلیٰ بھی پہنچ گئے، ملے بھی، ڈار صاحب سے بھی ملے، چاروں اکٹھے بیٹھ کے. پھر پرائم منسٹر سے بھی ملے. جب پرائم منسٹر سے ملے تو وہ بڑا اہم موقع اس لیے تھا کہ اس میں جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، ISA کے سربراہ ہیں جنرل عاصم ملک، وہ بھی وہاں موجود تھے. نیلے رنگ کی ٹائی انہوں نے پہن رکھی تھی. یہ بڑی اہمیت کا حامل معاملہ ہے. پرپوزلز یہ آئے ہیں اور خبر جو 2 بنیادی نکلی. ایک خبر کل پہلی بار ڈار صاحب نے جب اپنی پریس ریلیز پڑھی، پرومپٹر کو دیکھ کے گنی چنی جو بات ہے وہ کر رہے تھے، کیونکہ سفارتی معاملے میں بہت لمیٹڈ بات کرنی ہوتی ہے. تو اس میں ڈار صاحب نے 2 چیزوں کی تصدیق کر دی. ایک، اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات براہ راست ہو سکتے ہیں آنے والے چند دنوں میں. یہ پہلے اگر مگر تھا، اب انہوں نے اس کی بات کی. دوسری میرے نظر میں اس سے بھی زیادہ اہم بات تھی ڈار صاحب کی، وہ تھی کہ چینی جو وزیر خارجہ ہیں، ہم منصب ہیں، وانگ ہی وزیر خارجہ ان کے، جب کل یہ وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا تھا تو ڈار صاحب ان کے ساتھ بھی تفصیلی بات کر چکے تھے، جس کی انہوں نے تصدیق کی اپنی گفتگو میں، اور چینی وزارت خارجہ بھی اس کی تصدیق کرتی ہے. وہ گفتگو اس لیے اہم ہے کہ انہوں نے کہا کہ چینی وزیر خارجہ نے جو ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے جو تجاویز اور اسلام آباد کی جو کاوشیں ہیں اس کی مکمل تائید کی، مکمل حمایت کا اعلان کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جاری رکھیں اس کام کو. دس اسپیکس والیوم ٹو می. ساتھ UN کے سیکرٹری جنرل کو بھی بات کی، خیر ان بیچارے کا کیا کرنا ہے، گڈ فار نتھنگ. لیکن میں نے کہا کہ عسکری جو سلسلہ ہے وہ واشنگٹن کے ساتھ رابطے میں، پرائم منسٹر آفس جو ایران کے ساتھ رابطے میں، وزیر خارجہ 4 وزراء خارجہ اور چینی کے ساتھ رابطے میں، تو کچھ سمجھ آتی ہے. سپوائلر سب سے بڑا ظاہری بات ہے اسرائیل ہے. خدشہ یہ ہے کہ اس مذاکراتی عمل کے دوران ایران پہ چڑھائی نہ کر دی جائے. تو اگر مگر اور خدشات اپنی جگہ ہیں. اب وہ خبر اور پرپوزلز وہ کچھ یوں ہیں کہ ایک تو فوری طور پر ایران اور امریکہ ایسی کوئی صورت کیا نکلے کہ دونوں مطمئن ہو جائیں، ناممکن ہے. جو 15 نکات امریکہ نے بھیجے، ایران نے ماننے سے انکار کیا، 8 نکات جواب میں دے دی اور یہ بھی کہا خطے سے اپنی بیسس ختم کر دو. تو اس سلسلے میں جو بیئر منیمم وہ کیا ہے جہاں سے جنگ بندی کا آغاز ہو سکتا ہے. آبنہ ہرمز نے پوری دنیا کو چوک کیا ہوا ہے، نہیں گزر سکا امریکہ وہاں سے، پوری کوشش کے باوجود نہیں وہاں سے. وہ کہتے ہیں نیوی تباہ کر دی، لیکن وہاں سے گزر نہیں سکا امریکہ ابھی تک، نہ کسی کو گزارنے میں کامیاب ہوا. کبھی اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنی نیوی بھیجوں گا جو اسکواٹ کر کے لے کے جائیں گے لوگوں کو. یاد ہے آپ کو اس کی اسٹیٹمنٹ تھی جنگ سے پہلے کہ اگر انہوں نے بند کی تو میں اپنی نیوی بھیجوں گا، وہ اسکواٹ کریں گے مختلف جہازوں کو اور یہاں سے لے کے جائیں گے. کوئی نہیں اسکواٹ کرنے پہنچا. بڑے بڑے ان کے ابراہم لنکن، USSR، جرالڈ آر فیلڈ اور دیگر جو بڑے بحری بیڑے یہاں آئے، ہٹ ہوئے، واپس چلے گئے. اب 2 نئے بھیجے ویسے اس نے. تو وہ پرپوزل یہ آیا ہے، جو اطلاع ہے کہ مصر نے بھی ایک پرپوزل پیش کیا ہے اور کچھ ترکیہ کی جانب سے بھی آیا ہے. وہ یہ ہے کہ جو سوئس کنال کی طرح جو مصر سے گزرتی ہے، 2 سمندروں سے رستہ نکلتا ہے، اس کے انداز میں آبنہ ہرمز کو چلایا جائے. یعنی کوئی بندش نہ ہو، ٹیکس دیا جائے اور ایک سسٹم لگا ہو، اس سسٹم کے ذریعے ہر جہاز وہاں سے گزر جائے. فری سٹائل جو سوئس کنال کا معاملہ ہے اسی طرح سے یہ معاملہ ہو ایک. اور یہ مصر کی تجویز ہے، اس کے اوپر تصدیق ابھی باقی ممالک اور ایران ابھی اس کی تائید نہیں کر رہا. دوسرا یہ ہے کہ مصر اور سعودی عرب جو ہے یہ کنسورشیم بنائیں گے، اور وہ کنسورشیم جو ہے اس میں ترکیہ بھی شامل ہو سکتا ہے. وہ پھر آبنہ ہرمز کی ٹیک کیئر کرے اور یہاں سے گزرگاہ کو آسان اور ممکن بنائے. پاکستان کو بھی اس میں دعوت دی گئی، لیکن پاکستانی حکام اس کی تصدیق یا تردید کرنے سے انکاری ہیں. ٹو ارلی فار پاکستان، اور پاکستان کے لیے اس میں شاید عملی طور پر جانا بھی مشکل ہوگا. اور تیسری بات میں نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ عسکری قیادت نے واشنگٹن DC کا محاذ سنبھالا ہوا ہے. تو رائٹرز کو میں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل اور دیگر جو ہیں وہ JD وینس اور دیگر سے رابطے میں ہیں اس سلسلے میں مسلسل. اور پھر آج جو 29 مارچ کا دن گزرا، اسی وجہ سے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل بھی رہا. جو مذاکرات ہونے اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کا نام لے کے کہ ان دونوں کی تائید ہے اور یہ دونوں اسلام آباد میں چند دنوں میں مل سکتے ہیں. آئی تھنک دس از دی بگسٹ اسٹوری، بہت بڑی اسٹوری جو اگر مگر میں تھی. یہ نام لے کے فارن منسٹر کا کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی تائید ہے. اب میری تجزیہ، یہ بیٹھک اور یہ پریس ریلیز جس میں چینی وزیر خارجہ کی تائید، ایران امریکہ کا آ کے مل بیٹھنا اسلام آباد میں، اس سب پہ بات اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کچھ بیئر منیمم حاصل کر لیا گیا ہو، بیئر منیمم پر اتفاق ہو چکا ہو. چاہے وہ آبنہ ہرمز کا کوئی فارمولہ ہو، چاہے وہ کسی حد تک جنگ بندی کی تجویز ہو، یا اسلام آباد میں امریکہ ایران کے مذاکرات کے لیے بنیادی گراؤنڈ لے ورک کرنا ہو. تو یہ سب کچھ بنیادی طور پر ضرور ہوا ہے، میڈیا سے اسے اویئر رکھا گیا ہے،
اور اسی وجہ سے پھر ان کے نام لیے گئے، اسی وجہ سے اس کی تصدیق کی گئی، اسی وجہ سے چین کا موقف بھی ڈالا گیا. یہ عقلی طور پر یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے. ادروائز تو ایسی، ادروائز کیا ہوتا؟ ادروائز آتے کہ جی پریس بریفنگ میں کیا کہا جاتا کہ 4 وزراء خارجہ مل بیٹھے ہیں، تشویش ہے، جنگ رکنی چاہیے، مختلف تجاویز پر غور ہوا ہے اور آئندہ بھی مل بیٹھنے پر اتفاق کیا گیا ہے، مزید تجاویز کو ایران اور امریکہ کے سامنے رکھیں گے. یہ دوسری صورت ہوتی. لیکن صورت کچھ بہتر ہے، کچھ باریک کسی بنیادی شے پہ اتفاق ہوا ہے، اس لیے پھر یہ 2 خبریں جو میں کہہ رہا ہوں ان کے اوپر اسحاق ڈار صاحب نے آفیشیل اسٹیٹمنٹ انگریزی زبان میں دی. اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو زمینی فوج بھیجنے کی سٹوری رائٹرز نے بھی دی اور ایک دو اور جگہوں پہ میں نے دیکھی، وہ بڑی خطرناک ہے. کیوں خطرناک ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ ہی جو اصفہان میں یونیورسٹی اس پر حملہ کیا، تو جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے جواب دے دیا کہ اسرائیل کی اور امریکہ کی جتنی بھی یونیورسٹی اس علاقے میں اب اس پہ بھی ہم حملہ کریں گے. پھر ایران نے جو سعودی عرب میں جو بیس تھی پرنس سلطان ایئر بیس، جو ریاض سے کچھ 96 کلومیٹر دور ہے، اس کی تصاویر بھی جاری کی ہیں. 6 بیلسٹک اور 29 ڈرونز مارے جواب میں. 700 ملین کا طیارہ ہے وہ جو ڈیمیج آپ کو نظر آ رہا ہے تصویر میں، جو آدھا ٹوٹا ہوا ہے، وہ بوئنگ E3 ہے، ویکس سسٹم ہے جو اڑنے والے جنگی طیاروں کو معلومات دیتا ہے، ان کو گائیڈ کرتا ہے. تو زمینی فوج والی کہانی پہ باقر قالیباف صاحب جو اسپیکر ہیں ایران کے، انہوں نے ٹھوک بجا کے جواب دیا. انہوں نے کہا ایک طرف سے آپ مذاکرات کے پیغامات بھیجتے ہیں، تجاویز بھیجتے ہیں، دوسری طرف آپ یہ خفیہ طور پر فوج بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ جارج بش نامی جو جہاز ہے ان کا اور USS ٹریپولی، اس کو انہوں نے مشرق وسطیٰ قریب بھیج دیا. 3-3 ہزار بندہ اس پہ تعینات ہے. 5,000 میرینز پہلے اور 10,000 بعد میں تعینات کرنے کی بات بھی اس نے ٹرمپ نے کی تھی. جو ان کے کمانڈر ہیں ابراہیم ذوالفقاری، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر میں ترجمان پاسداران انقلاب کی، ان کی اسٹیٹمنٹ بڑی اہم تھی. انہوں نے کہا اگر امریکی کمانڈر اور فوج اپنا خلیج فارس میں جو یہاں سے ایران کے ساتھ لگتی ہے، گلف آف پرشیا، وہاں اگر انہوں نے آنے کی کوشش کی تو وہاں موجود جو شارک مچھلیاں ہیں ان کی وہ خوراک بن جائیں گے. اس کا مطلب ایران کی تیاری ہے. یہ عراق، لیبیا اور دیگر ممالک سے ایک مختلف کہانی ہے ایران کی. میرا نہیں خیال کہ امریکہ انٹیلیجنس رپورٹس کے باوجود، جبکہ پوری دنیا میں ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، جبکہ امریکہ کے اندر فاکس نیوز ٹرمپ کی جو حمایت میں کمی ہوئی اس پر مبنی سروے جاری کر رہا ہے. امریکہ میں لوگ باہر نکلے، لندن میں لوگ باہر نکلے، ٹرمپ کے خلاف احتجاج کیا. تو اس سب کے ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال یہ غلطی کریں گے. اگر انہوں نے غلطی کی تو ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ایران کی تیاریاں اس سلسلے میں مکمل ہیں. جزیرہ خرگ ہو وہاں اترنے کی کوشش کی تو ایسی مواد وہاں نصب ہے کہ واقعتاً چیتھڑے اڑ جائیں گے. خلیج فارس میں آنے کی کوشش کی تو وہ ایران نے ثابت کر دیا کہ یہاں سے ہماری مرضی کے بغیر کشتی نہیں گزر سکتی. وہ پاکستان جھنڈے والا جہاز گزرا تھا، جہاز دی بھی جہازوں کو، ساتھ ان کی کشتی، چھوٹی سی کشتی ایران کی، وہ پکچر بنا رہی ہے کہ یہ گزر رہی ہے یہاں سے. اور پھر یہ 9-10 کروڑ آبادی ہے. یہ کوئی 200-300 سال 500 سال پرانا ملک نہیں ہے. 4-5 ہزار سال پرانی تاریخ ہے. پاکستان سے بڑا رقبہ ہے اور اس کی ٹرین ایسی ہے کہ ناقابل یقین ہے. عوام کا جذبہ ایسا ہے کہ آیت اللہ کی شہادت کے بعد تمام لوگ اکٹھے ہو گئے. میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے بس کروا دی پیٹریاٹ، تھارڈ اور دیگر سسٹم کی کہانی میں آپ کو کل صبح کے ویلاگ میں بتا چکا ہوں. ایگزاسٹ ہو چکا ہے سسٹم. یوکرین کی مدد لینی پڑ رہی ہے مڈل ایسٹ کو کہ آئیں ڈرونز کیسے روکنے. اور ڈرونز مارے انہوں نے، مزید بھی مارے انہوں نے، اور ڈرونز بھی انہوں نے بھیجے ہیں دبئی اور دیگر جگہوں پہ. اسٹیل مل اسرائیل کی، اور اسرائیل کچھ اور بھی ایسی تنصیبات جن کو ان کو ٹارگٹ کیا ہے. تو مجھے اب دیکھنا یہ ہے کہ توقع اور میری اطلاع یہ ہے کہ اسی ہفتے کے اندر اگر اس میں کوئی سنجیدگی ہوئی تو ایران، امریکہ، اسلام آباد مل بیٹھیں گے. اس بیچ اگر گڑبڑ ہو گئی کوئی حملے کی، زمینی فوج بھیجنے کی اور اسرائیل کی جانب سے کوئی بڑے پنگے کی، پھر یہ کام ہاتھ سے باہر نکلے گا اور پھر یہ ایک دنیا بھر کی جنگ بنے گی. پھر یہ دنیا بھر کی معیشت کا بیڑا غرق کرے گی. دونوں صورتیں، جو دوسری صورت ہے وہ تباہ کن صورت ہو سکتی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ لاسٹ چانس ہے ان ممالک کے تعاون سے، امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، کہ اس میں سے کچھ پہلو ایسا نکل آئے کہ جنگ بندی ہو جائے. ایلس اٹ ول بی ٹو لیٹ. ہاں، جانے سے پہلے دوبارہ بات میں کروں گا. پاکستان کا کردار ہو، پاکستان کا جھنڈا ہو، احترام کیجیے. سیاسی معاملات کے اوپر اختلاف اور ڈبیٹ میں بعد میں کر لوں گا اور آپ بھی بعد میں کر لیجیے گا. اللہ حافظ.